فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب آئین نفس کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 15 ہے اور صفحہ ہے 225۔ جس ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے حق تلفی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ایک منہ زور گھوڑا جس کی بانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں ایک کھاتے پیتے گھر کے لان میں جا گھسا اور وہاں موجود خوبصورت، نادر اور قیمتی پھولوں کو روند ڈالا، کچھ ہڑپ کر گیا۔ اتفاق سے میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ صاحب خانہ نے مجھ سے کہا کہ اس موقع پر اسلامی اخلاقیات کے حوالے سے کچھ بات کروں۔ انہوں نے اس پر کافی اصرار کیا تو میں نے کہا، یہ جانور ان میں کیوں گھسا ہے؟ اس میں ایک فطری صفت ہے جسے خود غرضی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لان میں در آیا اور نایاب پھولوں کو کھا گیا یا رون ڈالا۔ انسان میں بھی صفت ہے، البتہ اگر یہ صفت دین و عقل کے قابو میں رہے اور اس کے تحت انسان صرف اپنی ضرورت اور حصے پر اکتفا کرے، دوسروں کے حقوق پر ہاتھ صاف نہ کرے، تو وہ امانت دار ہے اور اس نے اپنی روح کو ایک جانوروں سی صفت سے بچائے رکھا۔ اس کے برعکس اگر اس صفت کو بے لگام چھوڑ دے، جس طرح یہ گھوڑا کوئی چیز ہتھیاتے ہوئے یہ سوچے ہی نہیں کہ اس کا حق ہے یا نہیں، یا دین مقدس کی اصطلاح میں اس کے لیے حلال بھی ہے یا نہیں، اور جو چیز پسند ہو طاقت کے زور پر لے اڑے، تو وہ اس جانور کی طرح ہے اور بددیانت ہے۔ خاص طور پر وہ حضرات جو سیر اللہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ منزل فنا فی اللہ تک رسائی چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی روح کو اس ذلیل صفت سے ازبس محفوظ رکھیں۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں اور اس حقیقت کو فراموش نہ کریں کہ ان کے اعمال و کردار کو اللہ سبحانہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح اگر کسی کو پتہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، وہ کوئی نامناسب حرکت نہیں کرتا، کم از کم اللہ سبحانہ اور اس کے اولیاء کو اس حد تک حاضر و ناظر تو جانیں، بلکہ اگر دلی تصورات میں بھی یہی روش اختیار کریں تو روح کا بہتر تزکیہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے جو چاہیں کریں، یقیناً اللہ سبحانہ ان کا رسول اور مومنین ان کے اعمال کے نگران ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 105۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، یقیناً اللہ سبحانہ تمہارا نگران ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 13۔ اگلی ہیڈنگ ہے حیا و شرم۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ایک تقریب میں جانا ہوا، علماء کرام اور اکابرین کی ایک معتدبہ تعداد وہاں موجود تھی۔ اچانک میری نظر ایک عالم دین پر پڑی۔ میرے خیال میں وہ وہاں موجود تمام حضرات سے کم سن تھے۔ ان کا چہرہ کسی 14ویں رات کے مہتاباں کی طرح منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ اللہ سبحانہ کے خاص مورد عنایت تھے۔ ان کا وصف احاطہ بیان سے منزہ ہے۔ مجھے جستجو ہوئی کہ وہ کون سی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ شرف حاصل ہوا، چنانچہ میں نے ان سے علیق سلیق کی اور دوستی کر لی۔ ایک زمانہ ان کے ہاں آنا جانا رہا۔ ان کی اکثر صفات قابل تعریف تھیں، البتہ جو صفت ان میں سب سے زیادہ پرکشش تھی وہ حیا و شرم تھی، جو ان کو ریموٹ کنٹرول کی طرح گویا کہ ہر گناہ، برائی اور اجتماعی ناپسندیدگی سے بچا رہی تھی۔ جلوت میں وہ کبھی کسی بے تہذیبی کا ہلکا سا مظاہرہ بھی نہ کرتے، ہمیشہ دو زانوں بیٹھتے، ادھر ادھر کم دیکھتے،
ٹیک نہیں لگاتے، سر اور چہرے پر کبھی کھجلی نہ کرتے، چھینک اور کھانسی کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے چہرے کو اچھی طرح ڈھانپ لیتے تاکہ دوسرے کم از کم مخل نہ ہوں، ہمیشہ ایک صاف ستھرا رومال ہاتھ میں رکھتے، بار بار چہرہ، منہ اور ہاتھوں کو صاف کرتے، کپڑے ایسے اجلے پہنتے کہ بیان سے باہر ہے، بات کرتے تو مسکرا کر کرتے، ہر شخص کا اس کی شخصیت کے مطابق احترام کرتے، جو بات کرتے جچی تلی ہوتی، کبھی لا یعنی بات ان کے منہ سے نہیں سنی۔ وہ ہنسی مذاق زیادہ نہ کرتے، کسی کو برے نام سے نہ پکارتے، بلکہ ان کی یہی کوشش ہوتی کہ جو شخص جو نام پسند کرتا ہے اس کو اسی نام سے پکارا جائے۔ ہر ایک کو پہلے سلام کرتے اور سب کو سنا کر سلام کرتے، بات کرتے ہوئے دوسرے کی طرف زیادہ نہ دیکھتے، اور جیسا کہ جناب فرزدق نے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ حیا کی وجہ سے آپ کی نظر کہیں ٹھہرتی نہیں، وہ بالکل اس کی تصویر تھے۔ کوئی قریب بیٹھ جاتا تو اپنے کپڑے سکیڑتے نہیں تھے، کبھی اپنا عمامہ اتار کر نہ رکھتے تھے، جب تک شاگرد ان کے پاس رہتے کاندھوں پر ابا رہتی، ہر ایک سے مہر و محبت کا اظہار کرتے اور کسی کے بارے میں کینہ و بغض دل میں نہ رکھتے تھے۔ یہ صفات ان کی فطرت ثانیہ بن گئی تھیں۔ معاشرے میں کبھی کوئی کام عرف عام کے خلاف تہذیب و اخلاق نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی دوسرے شہر، صوبے یا ملک جاتے تو وہاں کے عمومی اخلاق کے بارے میں معلومات لے لیتے تاکہ اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ سبحانہ پر انہیں بڑا پختہ ایمان تھا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی شرم کرتے تھے اور کبھی کسی معمولی سی بات کا ارتکاب بھی نہ کرتے جس سے اللہ سبحانہ کے غضب کا احتمال ہو۔ میں ان کی صفات سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوا کہ انہیں اللہ سبحانہ پر ایمان کامل ہے، کیونکہ جس شخص کا ایمان اتنا راسخ نہ ہو، ناممکن ہے کہ اس سے اس حد تک شرم و حیا کی جائے، اس حد تک شرم و حیا کرے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ سے حیا ایمان سے آتی ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 221۔ اس روایت کا مضمون متعدد روایات میں آیا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ سے حیا کرتا ہے، اس کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے حضور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے گناہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، پس گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ موصوف کا بھی یہی حال تھا کہ خلوت اور جلوت میں اللہ سبحانہ کے حضور رہتے تھے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے ارتکاب سے بھی باز رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ ان پر اپنی رحمت کی بارش کرے اور اپنے اولیاء کے ساتھ محشور کرے۔ قارئین کرام، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر حیا کی صفت پیدا کر لیں تو منازل تزکیہ میں سے ایک بڑی منزل پا لیں گے۔ ہیڈنگ ہے فضول خرچی۔ انہوں نے فرمایا کہ تہران کے معزز تاجروں میں سے ایک مخیر تاجر میرے عزیز دوست تھے۔ انہوں نے اکیلے ہی ایک اسپتال کے لیے 1 کروڑ روپیہ عطیہ دیا تھا، علاوہ برائے دینی کتابوں کے اشاعت کے لیے بھی لاکھوں روپے خرچ کیے تھے۔ 1-2 دیگر دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ قم کے نوہ میں مسجد جمکران کا جانے کا پروگرام بن گیا۔ ہم کل 4 نفر تھے۔ ہم بس اسٹینڈ پر آ گئے تاکہ بس یا ویگن سے جمکران جائیں۔ جاتے ہوئے ہمارے تاجر دوست نے کہا، دیکھو بھائی، بعد میں کوئی اختلاف نہ کرے، ویگن کا کرایہ سب حضرات کا میں دوں گا۔ ہم نے تھوڑی سی رد و قت کے بعد ان کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ ہم اسٹینڈ پہ پہنچ گئے۔ ایک بالکل خالی ویگن جمکران جانے کو تیار کھڑی تھی۔ ہم اس پر سوار ہو گئے۔ ہمارے تاجر بھائی نے جھٹ کرایہ نکال کر کنڈکٹر کے حوالے کیا، شاید ان کو ڈر تھا کہ ہم میں سے کوئی اور کرایہ نہ دے دے۔ کنڈکٹر بولا، اگر آپ ایک آدمی کا اور کرایہ دے دیں تو میں ابھی چل پڑوں، ورنہ کم از کم ایک اور آدمی کے آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تاجر بھائی بولے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں، ایک مسافر آ جانے دیں پھر چلیں گے۔ کنڈکٹر اور میرے دیگر ساتھی تاجر بھائی کی کنجوسی دیکھ کر حیران ہوئے، حتیٰ کہ میرے ایک دوست بولے، چلو بھائی، اس فرضی آدمی کا کرایہ مجھ سے لے لیں اور ابھی چلیں۔ میں نے اشارہ کیا، نہیں، جیسے ہمارے تاجر بھائی نے کہا وہی بات ٹھیک ہے۔ اتفاق سے جلدی ہی ایک طالب علم آ گیا اور ہم جمکران چل پڑے۔ میں نے اس ڈر سے کہ کنڈکٹر اور میرے دیگر دوستوں کے دل میں اس تاجر کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو، ان کی فیاضی اور سخاوت کے بارے میں باتیں شروع کر دیں۔ کنڈکٹر بولا، چھوڑیں جی، آپ کس کی سخاوت کی بات کر رہے ہیں؟
اس موقع پر تاجر بھائی نے خود وضاحت کر دی، کنڈکٹر صاحب، اللہ سبحانہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے تو روز قیامت اس کا حساب بھی لے گا۔ یہ مال میرے پاس ایک امانت ہے جس کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ آپ خود ان علماء سے پوچھ لیں، کیا احادیث میں نہیں آیا کہ حلال آمدنی کا حساب ہوگا؟ فی حلالہا حساب۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، اگر میں ایک آدمی کا کرایہ دے دیتا جو کہ میں بآسانی دے بھی سکتا تھا، یہ طالب علم بیچارہ جو اب ہمارے ساتھ ہے سواری سے رہ جاتا اور میں بلا ضرورت اضافی خرچ کا مرتکب ہوتا، روز قیامت میرے پاس اس کا کیا جواز ہوتا؟ اگر میں نے کروڑوں روپے عطیات کے طور پہ دیے ہیں تو ایک ایک پائی سوچ سمجھ کر دی ہے اور روز قیامت کے لیے ہر ایک کا تسلی بخش جواب بھی رکھتا ہوں۔ اس اضافی کرائے کے بارے میں میری سمجھ میں سوائے فضول خرچی کے کچھ نہ آیا۔ میں نے ان باتوں سے بہت کچھ سیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ سبحانہ کسی کو یوں ہی مالدار نہیں بناتا۔ ہمارے تاجر بھائی قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیہ مجیدہ پر عمل پیرا ہیں۔ والذین انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ کے بالایمان بندے وہ ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچی بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ اس طرح بہت سی روایات بھی یہی حکم رکھتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میانہ روی اللہ سبحانہ کو پسند ہے اور فضول خرچی ناگوار، اگرچہ کھجور کی گٹلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ 346۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً اللہ سبحانہ فضول خرچی اور بیکار کی معرفت ناپسند کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 347۔ حقیقت میں فضول خرچی ہے بھی یہی کہ انسان اپنے وسائل کو لا یعنی امور پر خرچ کرے، چنانچہ ہر ایک ذلیل صفت ہے، یہ ایک ذلیل صفت ہے جس کو اپنے آپ سے الگ کیا جانا چاہیے۔ اس کا صرف یہی علاج ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے مال کا مطلق العنان مالک تصور نہ کرے بلکہ اللہ سبحانہ کی امانت جانے جس کی پائی پائی کا حساب ہوگا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ روز قیامت اس کو جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا روز قیامت اس کو موجود پائے گا اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا روز قیامت موجود پائے گا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8۔ اگلی ہیڈنگ ہے لالچ۔ انہوں نے فرمایا، کافی مدت ہوئی ایک نوجوان لڑکا صبح صبح ہمارے گھر آ جاتا، تھوڑی دیر بیٹھتا اور خواہش کرتا کہ اسے معاوضہ کیا جائے۔ میں بھی اسے کچھ احادیث اور روایات سنا دیتا کہ وہ وقت نکال کر آتا ہے کیوں محروم رہے۔ وہ میری باتوں کو غور سے سنتا اور جلدی اٹھ کر چلا جاتا۔ ایک دن میں نے اسے حضرت امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث سنائی، اگر اس بات کا یقین ہے کہ رزق اللہ سبحانہ کی طرف سے معین ہے تو پھر لالچ کیوں؟ بہار الانوار جلد نمبر 73 کا صفحہ 160۔ سب سے زیادہ بے نیاز وہ آدمی ہے جو لالچ کا اسیر نہ ہو۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 160۔ ایک شخص نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، مولا ذلیل ترین ذلت کون سی ہے؟ ذلیل ترین ذلت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، امور دنیا کی لالچ۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 161۔ اس کے بعد میں نے اس حوالے سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سنایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس میں دو منگیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال دنیا کی لالچ اور دوسری مزید عمر کی لالچ۔ جب میں نے اسے مذکورہ بالا احادیث اور روایات سنائیں تو وہ کہنے لگا، مہربانی کر کے لالچ کے بارے میں مزید تشریح فرمائیے۔ میں نے کہا، دنیا میں انسان کی روزی مقرر کر دی گئی ہے اور دنیا میں ایک بھی جاندار ایسا نہیں جس کے وسائل دنیا کا اللہ سبحانہ نے ذمہ نہ لیا ہو۔ اس بات کا ثبوت بے شمار آیات اور احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ ہود کی آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَزْقُهَا، یعنی زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ سبحانہ نے نہ لیا ہو۔ بس مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے،
دوسری طرف جس طرح ایک مسلمان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج واجب عینی ہے، یعنی کوئی مسلمان کسی دوسرے زندہ مسلمان کی جگہ اعمال کو بجا نہیں لا سکتا، اس طرح کسب معاش بھی واجب ہے، مگر اس سلسلے میں کسی ایک معین کام کا تعین، اس کے کرنے کی مدت وغیرہ واجب عینی نہیں، بلکہ اجمالاً کام کاج اور کسب معاش واجب عینی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر کسی کام کی ضرورت مسلمان معاشرے میں کو ہو، اس کے بغیر مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہو، تو اس کام کا کرنا مسلمانوں پر واجب عینی ہو جائے گا۔ پس ہم کسب معاش یا دھندا ایک شرعی ذمہ داری سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ اس دھندے کے ذریعے یا کہیں اور سے ہمیں روزی عطا فرماتا ہے، لہٰذا لالچ، جمع جوڑ اور چھینا جھپٹی کا مفہوم نہیں رہتا۔ اس موقع پر وہ جوان لڑکا بولا، جناب عالی، لالچ کی وضاحت تو بہت ہو چکی، اب فرمائیے کہ اس روحانی مرض کا علاج کیا ہے؟ تو میں بری طرح اس مرض سے نڈھال ہو چکا ہوں۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، جب آپ نے مجھے اس دنیا کی مذمت کے بارے میں بات چیت کی تھی تو میں نے اپنے آپ کو خوب جھنجھوڑا تھا اور لالچ و حرص کو اپنے دل سے نکالنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، مگر شیطان نے مجھے روکا اور اس مسئلے سے مجھے غافل کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے 30ویں پارے کی سورہ التکاثر زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو اور اللہ سبحانہ سے التجا کرو کہ اس مبارک سورہ کے ذریعے تمہیں اس موذی مرض سے شفا دے۔ دوسرے یہ کہ 29ویں پارے کی سورہ القیامہ کے کم از کم ہر روز ایک مرتبہ ضرور تلاوت کرو، اس کے معنی پر غور کرو، انشاءاللہ مرض سے شفا ہوگی۔ اس کے بعد میں نے اس سے حضرت امام صادق علیہ السلام کا وہ ارشاد سنایا جو انہوں نے لالچ کے ماروں کے لیے فرما رکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا کی لالچ نہ کرو، جب تم لالچ چھوڑ دو گے دنیا خود بخود تمہارے قدموں میں گرے گی، اور ساتھ میں تم اللہ سبحانہ کے ہاں ایک پسندیدہ بندے کے طور پر بھی پہچانے جاؤ گے۔ اگر اس کے برعکس تم اللہ سبحانہ پر بھروسہ نہیں کرو گے اور دنیا کی لالچ کرو گے تو ایک تو اللہ سبحانہ کے ہاں قابل مذمت ٹھہرو گے، دوسرے دنیا بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ نے دنیا اور مال دنیا کو انسان کے سائے کی طرح خلق کیا ہے۔ اگر تم اپنے سائے کے پیچھے بھاگو گے تو وہ غائب ہو جائے گا، اور اگر تم اس کی طرف پیٹ کر کے چلو گے تو خود بخود وہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 160۔ اس کے بعد آپ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سنایا کہ لالچی آدمی ہمیشہ محروم و مخزون رہتا ہے، جسمانی طور پر کمزور اور زرد رنگ رہتا ہے، شکل پر مردنی اور بدصورتی سوار رہتی ہے، کیونکہ وہ بابرکت اللہ سبحانہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور قرآن مجید کی مخالفت کرتا ہے، جو سورہ روم کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی اللہ سبحانہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں وسیع رزق عطا فرمایا، وہی تمہیں موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ لالچی آدمی 7 شدید امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایسی سوچ جو اس کے جسم کو نقصان تو پہنچاتی ہے، فائدہ نہیں پہنچاتی۔ نمبر 2، لامتناہی، پریشانی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نمبر 3، اضطراب و بے قراری جو تا دم مرگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نمبر 4، خوشی کے لمحات میں بھی تکلیف و ملال اس کے ساتھ رہتا ہے۔ نمبر 5، انجانا خوف جس میں بالآخر وہ گرفتار ہو کر رہتا ہے۔ نمبر 6، حزن و رنج اس پر سوار رہتا ہے جو اس کی تمام زندگی میں زہر گھول دیتا ہے، جبکہ حساب آخرت اس کے علاوہ جو عفو و درگزر الہی کے سوا عذاب ہی عذاب ہے۔ نمبر 7، عذاب و عذاب آخرت کہ جس سے مفر ممکن ہی نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے للچاہٹ اور طمع مزید۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات کا ذکر ہے کہ میں نے نوافل نماز شب کے بعد ایک بار آیہ مبارکہ نور کی تلاوت کی۔ اس کے مفہوم پر غور کیا کہ اللہ سبحانہ نے خاندان عصمت و طہارت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ کا تعارف کس خوبصورت اور دلربا طریقے سے کرایا ہے۔ میں ابھی اس بحر فکر و تدبر میں غوطہ زن ہی تھا کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے گویا کہ ایک پردہ اٹھا دیا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چند لوگ مست پڑے ہیں اور کچھ لوگوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ جو شخص ان کو اذیتیں دینے پر مأمور تھا وہ کہہ رہا ہے،
وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ شیطانی شراب کے نشے میں ہیں، جب تک ان کو عذاب نہ دیا جائے یہ ہوش میں نہیں آتے۔ میں نے اس سے پوچھا شیطانی شراب کیا ہے؟ وہ بولا شیطانی شراب للچاہٹ اور دوسروں کے مال کی طمع اور حرص ہے، یعنی کسی کے مال کو للچائی نظروں سے دیکھنا اور خواہش کرنا کہ کسی طرح یہ مال اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کعب الاحبار سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا بہترین چیز اللہ سبحانہ کی نافرمانی اور لذت دنیا سے پرہیز ہے، اور بدترین چیز طمع و لالچ ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا بالکل سچ، ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ للچاہٹ اور دوسروں کے مال کی حرص شیطان کی خاص شراب ہے جو وہ مصاحبوں کو اپنے ہاتھ سے پیش کرتا ہے، جس سے وہ مدہوش ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک ہوش میں نہیں آتے جب تک ان کو اللہ سبحانہ سخت عذاب نہ کرے یا ان کو شیطان کے ساتھ دوزخ میں نہ پھینکے۔ اگر طمع و حرص دنیا کے بدلے دین بیچنا نہ ہوتا تب بھی یہ بہت بری صفت ہوتی۔ قرآن مجیدہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جو ہدایت بیچ کر گمراہی اور بخشش اور مغفرت بیچ کر عذاب خریدتے ہیں، بھلا ان کو دوزخ کی آگ سے کیا چیز بچائے گی؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو کسی کے آقا بنو تو اس پر لطف و کرم کرو، اگر چاہتے ہو کسی کے برابر ہو تو اس سے بے نیازی برتو، اور اگر چاہتے ہو کسی کے قیدی بن جاؤ تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ لالچی اور حریص آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے مگر وہ احساس نہیں کرتا، سمجھتا نہیں۔ ایمان اگر موجود ہو تو آدمی کبھی کسی کے مال کی حرص نہیں کرتا۔ مومن آدمی ہمیشہ یہ کہتا ہوا سنا جائے گا کہ میں کیوں کسی کے مال پر نظر رکھوں، کیونکہ میرے خالق کا خزانہ ہر قسم کے مال سے بھرا پڑا ہے، اور البتہ اللہ سبحانہ جسے چاہتا ہے شکم سیر دیتا ہے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ برائیوں کا کثافت سے اٹا ہوا ہے۔ ایمان آدمی کو قناعت، توکل علی اللہ، دنیاوی آرزوؤں کی کمی، اطاعت پروردگار عالم اور لوگوں سے بے نیازی کا درس دیتا ہے۔ بس جو شخص اپنے ایمان سے ان صفات کو پیدا کرے گا، ایمان بھی اس کے ساتھ ساتھ جزوِ لا ینفک کی طرح رہے گا، بلکہ جب کوئی شخص ایسا نہ کرے تو ایمان اس کو چھوڑ دے گا اور وہ طمع و لالچ کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جائے گا۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 171 پر حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ساری نیکی و بھلائی صرف اس ایک بات میں ہے، یعنی جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو کر صرف اللہ سبحانہ کے در سے امید رکھو۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 170 پر حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مومن کے لیے کتنی بری بات ہے کہ کسی چیز کی طمع کرے حتیٰ کہ اس کے ذریعے ذلت و رسوائی خرید لے۔ بس اگر انسان چاہے کہ وہ اللہ سبحانہ اور معصومین علیہ السلام کا تقرب حاصل کرے تو اسے لوگوں کے مال میں رغبت ترک کر دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے، ایمان دور ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان ہمیشہ رنجیدہ و پریشان رہتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سنگ دلی۔ انہوں نے فرمایا میں نے ایک سنگ دل آدمی کو دیکھا، اس کا حال یہ تھا کہ اگر تمام لوگوں کو اس کے سامنے شفاف طریقے سے اذیت دیں تو بھی اس کے دل پر ذرا سا اثر نہ ہوگا۔ جب میں نے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ خونخوار درندے سے زیادہ سنگ دل ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ تھوڑی مدت بعد وہ ایک بااختیار عہدے پر تعینات ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، کئی لوگوں کو اذیت ناک طریقے سے قتل کیا، دوسروں کو تنگ و تاریک کوٹھریوں میں قید کیا اور کئی لوگوں پر سنگین جرائم کے مقدمات قائم کیے۔ میری اخلاقیات کے استاد محترم نے بتایا کہ سنگ دلی انسان کی عقل پر ایک تاریک دبیس پردہ ڈال دیتی ہے جس سے وہ شخص روحانیت کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 398 پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ انسان کے دل پر دو طرح کی واردات
ہوتی ہے، ایک فرشتے کی طرف سے اور دوسری شیطان کی طرف سے۔ فرشتے کی طرف سے واردات نرم دلی اور مہربانی سے متعلق ہوتی ہے، جبکہ شیطان کی طرف سے جو واردات ہوتی ہے وہ واردات غفلت، بھول چوک، سنگ دلی پیدا کرتی ہے۔ اسی صفحے پر یہ بھی درج ہے کہ اللہ سبحانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، سنگ دل شخص مجھ سے دور رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یعنی استاد محترم نے کہ سنگ دلی بعض غیر انسانی افعال یا بے رحمی کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اگرچہ انسان ان اعمال پر مجبور ہی کیوں نہ ہو، مثلاً شکار کھیلنا یا قصابی کا دھندا کرنا، کیونکہ ذبح یا شکار کرتے ہوئے اگرچہ انسان صرف چند لمحات کے لیے جذبہ رحم کو نظر انداز کرتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے جب انسان کسی کو سزائے موت دیتا ہے یا دیگر کوئی سخت سزا دیتا ہے جس سے محکوم شخص کے ورثاء پریشان ہوں تو بھی سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان چند انسانوں کی پریشانی کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس طرح کے دیگر افعال اگرچہ عقلاً و شرعاً صحیح ہی کیوں نہ ہوں، انسان کے اندر سنگ دلی پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ جب انسان مذکورہ بالا افعال کی طرح ایک مدت تک کام کرتا رہے تو سنگ دلی رفتہ رفتہ اس کے دل میں گھر کر لیتی ہے، پھر جذبہ رحم اس دل میں نہیں رہ سکتا۔ البتہ مذکورہ بالا افعال ایک خاص طریقے سے اور خاص سوچ کے تحت کیے جائیں تو پھر انسان سنگ دل نہیں بنتا۔ مثلاً اگر کسی جانور کو ذبح یا شکار کرے تو اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے اس کو کم از کم تکلیف ہونے دے، اور پھر بھی اس کی تکلیف سے خود رنجیدہ ہو جائے، اس کی تکلیف کا جواز سامنے رکھے، یعنی کہ اگر اس ایک جانور کو اس لیے تکلیف سے دوچار کیا ہے کہ اس سے کئی انسانوں کی تکلیف کا مداوع ہو، اور یہ کہ اس ایک جانور کی تکلیف ایک لمحے بھر کی ہے، جبکہ اس کے بدلے بھوکے انسانوں کی طویل اور بار بار کی تکلیف ختم کی جا رہی ہے، اور یہ کہ انسان کا تحفظ تمام جانوروں کے ذمے ہے، بلکہ اللہ سبحانہ نے تمام جانداروں کو انسان ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اس سوچ کے بعد شکار یا جانوروں کا ذبح انسان کو سنگ دل نہیں بناتا۔ اس طرح قاضی جب کسی کو سزائے موت سناتا ہے یا کسی کو سزائے قید سناتا ہے تو اس کی سوچ اس حقیقت کی آئینہ دار ہونی چاہیے کہ اس ایک شخص کو موت دی جا رہی ہے یا قید کیا جا رہا ہے جس سے اس ایک شخص کو اذیت ہوگی اور اس کے ایک خاندان کو تکلیف ہوگی، مگر اس کے بدلے کئی جانوں اور خاندانوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے جو اس قاتل کے رہنے سے غیر محفوظ ہو گئے تھے، بلکہ قاتل یا قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو کھلے بندوں چھوڑنے سے پورا اجتماعی اور معاشرتی نظام خطرے میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ایک معاشرے سے اس ایک کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اس سوچ کے بعد قاضی یا حاکم بھی سنگ دل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس عمل سے ایک کے بدلے بہت سوں کے لیے دل میں جذبہ ترحم پیدا ہوتا ہے اور دل میں جذبہ رحم زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پس اگر اس طرح کے شکاری قاضی اور حاکم اگر معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو ایک تو وہ خود شقی القلب نہیں ہوتے بلکہ کبھی غلطی سے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے۔ اگر خدا نخواستہ زندگی میں کبھی ایک بار ایسا ہو بھی جائے تو غیر معمولی حد تک پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطی کا ممکن حد تک ازالہ کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے۔ انہوں نے مزید وضاحت فرمائی کہ یہ میری جوانی کے دنوں کی بات ہے کہ میرا ایک دوست جنگل میں شکار کھیلنے جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے بھی شکار پر جانے کی دعوت دی۔ میں نے کہا چونکہ میں ایک محترم استاد اخلاقیات کے زیر تربیت ہوں لہٰذا ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا ان سے اجازت لے لو۔ میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکار پر جانے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ شکار سے انسان پر سنگ دلی مستولی ہو جاتی ہے اور دل میں خواہ مخواہ ایک اور پردہ پڑ جاتا ہے۔ میں نے اپنے شکاری دوست سے استاد صاحب کی یہ بات کہہ ڈالی۔ اس نے جواباً کہا میں بھی ان باتوں کا پورا خیال رکھتا ہوں، اندھا دھند شکار نہیں کرتا اور نہ ہی صرف برائے تفریح شکار کرتا ہوں بلکہ کسی ضرورت کے تحت ہی کرتا ہوں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں تمہیں سناتا ہوں کہ میں نے ایک جانور پر گولی چلائی، وہ اس کی پشت میں لگی،
وہ فوراً نہ گرا بلکہ زخمی ہونے کے باوجود بھاگتا گیا۔ اس کے جسم سے خون ٹپکتا رہا جس کی مدد سے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ ایک جگہ وہ جا کر گر گیا مگر ابھی اس میں جان باقی تھی۔ میں نے صرف اس خیال سے کہ اس کو تکلیف زیادہ نہ ہو فوراً چاقو نکالا اور اس کو ذبح کر دیا۔ البتہ اس کے سرہانے بیٹھ کر کافی دیر تک پریشان سوچتا رہا کہ آج اس کو میرے ہاتھوں کافی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ معاً میری نظر پڑی، وہ مادہ تھی اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اب میری پریشانی اور بڑھ گئی کہ کیوں خواہ مخواہ میں نے وہ 2 جانوں کو نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد میں نے شکار نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، مگر کبھی کبھی شکار کرنے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح میرا ایک اور دوست تھا، شروع میں اتنا رحم دل تھا کہ چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ کئی دفعہ میں نے اسے دیکھا کہ مکھی مار دوائیاں رکھنے کے باوجود مکھیوں کو بڑی محنت سے کمرے سے باہر نکالتا رہتا تھا اور انہیں مارتا نہیں تھا۔ بعد میں عجیب انقلاب آیا، وہ جج بن گیا اور کئی ایک کو پھانسی، سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں سنانے لگا۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ مجھے تو اب ہوش آیا ہے، چنانچہ اگر ایک دن میں 10 آدمیوں کو بھی سزائے موت سنا دوں تب بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بہرحال ہمارا تجربہ یہی ہے کہ ہر ایک کام میں میانہ روی بہترین ہوا کرتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے افراط و تفریط سے پرہیز کیا جائے، مگر مذکورہ بالا کام جیسے اعمال سے بہرحال تھوڑی سی سنگ دلی پیدا ہو ہی جایا کرتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ مختصر یہ کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ روحانی کمالات حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ سنگ دلی سے حتی الوسیع بچے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے دل میں یہ حیوانی صفت پیدا ہو ہی جائے تو بتوسط معصومین علیہم السلام اس کو دور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جس طرح مجھے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کسی مصلحت کے تحت کسی کو تکلیف دینا ہی پڑے تو کم از کم اس کے ساتھ ہمدردی ضرور ہونی چاہیے تاکہ سنگ دلی پیدا نہ ہو۔ اگر اس مقصد کے لیے 29ویں پارے میں سورہ نوح کی تلاوت کی جائے تو بڑی مفید رہے گی۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں اور اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے کنٹینیو کی جائے گی 16ویں پارٹ میں، جو کہ اگلا پارٹ ہوگا، اور ہیڈنگ ہوگی حوث جنسی، اور صفحہ چل رہا ہے 242۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔